إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. جناب صدر محترم، باوقار معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، موضوع آپ لوگوں کو معلوم ہے. موضوع ہے آخرت کی فکر کیجیے. اور بغیر کسی تمہید کے سیدھے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے، اور ابھی میرے بعد بھی آپ کو ایک تقریر اور سننا ہے. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. مرد کا عورت، دن کا رات، چاند کا سورج، جانوروں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں سائنس نے یہ بتایا کہ پیڑ پودوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک میل اور ایک فیمیل ہوتا ہے. جب ہر چیز کا جوڑا اللہ رب العالمین نے بنایا تو ضروری تھا کہ اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا بھی ایک جوڑا بنایا.
اور اس جوڑے کا نام آپ کو پتہ ہے؟ اس جوڑے کا نام آخر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے میری تقریر. الحمدللہ. دنیا کا جوڑا آخرت، ہر چیز کا جوڑا، اور آخرت ایسی چیز ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کم سے کم مسلمان کلمہ پڑھنے والا تو انکار نہیں کر سکتا، باقی دوسرے کوئی اور کرے وہ کرے، لیکن کلمہ پڑھنے والے کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں. انکار تو چھوڑو، شک کی بھی گنجائش ہے. کیوں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا، جو گیا وہ تو آیا نہیں، کسی نے مجھے بتایا نہیں، آج تک کوئی گیا اس نے آگے بتایا نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا. کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اور حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا. لمبی حدیث ہے، میں اپنے موضوع کی مناسبت سے اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں. پیارے نبی کے پاس جبریل امین ایک مرتبہ انسان کی شکل میں آئے اور کئی سوال کیے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. فرمایا 6 چیزوں کے اوپر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، تمہارا یقین ہونا چاہیے، تب ایمان ہوگا. پہلی چیز اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. 5ویں نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ اور اچھی بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان لاؤ. ان 6 چیزوں کے اوپر جب تمہارا ایمان ہوگا تب مسلمان ہوگے، اسلام لانے والے کہلاؤ گے. ان 6 چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور حدیث کے ٹکڑے کے اندر بیان فرما دیا. 6 چیزیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کے بارے میں مجھے شک ہے، بتاؤ وہ دائرہ اسلام کے اندر رہے گا یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ رہے گا وہ جو اللہ کا انکار کر دے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، وہ ملائکتہ لیکن اس کے فرشتوں کو نہیں مانتا، میں جبریل کو نہیں مانتا، اسرافیل کو نہیں مانتا، قبر کے اندر جو فرشتے سوال کرتے ہیں میں ان کو بھی نہیں مانتا، منکر نکیر جو انسان کے ساتھ میں رہتے ہیں میں ان کو بھی نہیں مانتا، میں فرشتوں کا انکار کرتا ہوں لیکن اللہ کو مانتا ہوں. بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایسے آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ کیا ایسے آدمی کے بارے میں اسلام اور مسلمان کا اس کو مسلمان بولا جائے گا؟ بولیے. اچھا وہ یہ کہنے لگے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے تمام فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، وکتبہ لیکن میں اس کی کتابوں کو نہیں مانتا، میں توریت بھی نہیں مانتا، زبور بھی نہیں مانتا، انجیل بھی نہیں مانتا، میں قرآن کو بھی نہیں مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں، میں فرشتوں کو مانتا ہوں لیکن کتابوں کو نہیں مانتا، میرا کسی بھی کتاب پر ایمان نہیں ہے. بتاؤ مسلمان رہے گا کہ نہیں؟ اگر وہ یہ کہنے لگے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسولوں کو بھی میں اللہ کو مانتا ہوں، فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، کتابوں کو بھی مانتا ہوں، لیکن ہاں ورسلہ میں رسولوں کا انکار کرتا ہوں،
میں آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول بھیجے اللہ نے، جتنے بھی نبی بھیجے، میں کسی کو بھی نہیں مانتا، میں سب کا انکار کرتا ہوں، بتاؤ وہی مسلمان رہے گا کہ نہیں؟ اچھا، اب اس نے یہ 4 چیزیں تو مان لی، اللہ کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے، رسولوں کو بھی مانتا ہے، لیکن 5ویں چیز کے بارے میں وہ یہ کہنے لگے کہ سنو، میں یہ 4 چیزوں کو تو مانتا ہوں لیکن آخرت کے دن کو نہیں مانتا، تو بتاؤ وہ ایسا انسان مسلمان رہے گا کہ نہیں؟ دائرہ اسلام کے اندر رہے گا یا وہاں سے خارج ہو جائے گا؟ بولو۔ تو آخرت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں شک کیا جائے؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ۔ مشرکین مکہ تو یہی کہتے تھے نا، اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، جب ہم مر جائیں گے، میری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان کو شک تھا، مسلمانوں کو اس میں شک بھی نہیں ہونا، انکار تو چھوڑیے، آپ شک بھی نہیں کر سکتے، یہ ایسا عقیدہ ہے۔ تو سمجھ میں آیا؟ آخرت پر ایمان ہمارے ایمانیات کے اندر لاتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو جب اتنا بتا دیا کہ آخرت ہے اور یہ ہمارے ایمان اور عقیدے میں شامل ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ آخرت ہونا ہے، آخرت آنا۔ اب کیا کرنا کیا ہے؟ موضوع آخرت کی فکر کیجیے، کس طریقے سے کیجیے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ نے یومن کا لفظ کہا، اور یوم کے معنی عربی کے اندر دن ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا دن آنے والا ہے جو ہمارے دنوں کی طرح شنیچر اتوار سوموار اور منگل کا دن نہیں ہوگا، بدھ اور جمعرات کا دن نہیں ہوگا، بلکہ کوئی ایک ایسا دن ہوگا جس دن ہم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا جو بھی دنیا کے اندر آیا ہوگا، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بولو یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ایسا ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ہوگا نا؟ اس دن کھڑے ہونے کی تیاری کرنا، وہاں جو کھڑے ہوں اس کی تیاری کرنا۔ ہمیں بھیجا ہی دنیا کے اندر اس لیے گیا کہ اس دن جو کھڑا کیا جائے گا اس کی تیاری کر کے آنا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ آگے جواب دیا جا رہا ہے لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزما لے، تمہارا امتحان لے لے، تمہیں جانچ لے، تمہیں پرکھ لے۔ ایکم احسن عملا، کہ جب تم میرے پاس میں لوٹ کر آتے ہو تو تم میں سے کون بہترین عمل کر کے میرے پاس میں آتا ہے۔ دنیا کے اندر بھیجا ہی اس لیے گیا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، انسان دنیا کے اندر آتا بھی ہے اور دنیا سے جاتا بھی ہے۔ ہم کتنوں کی زندگیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کتنی موتیں بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، یہ موت جو تمہیں دنیا کے اندر آ رہی ہے، اس موت کو بھی موت آ جائے گی، اس موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامت اتی بالموت کالکبش، جب قیامت کا دن ہوگا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ فیوقف بین الجنت والنار، اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔
فرشتہ آواز لگائے گا یا اہل الجنہ و یا اہل النار، اے جنتیوں اے جہنمیوں۔ جنتی دیکھنے لگیں گے، جہنمی بھی دیکھنے لگیں گے۔ فرشتہ کہے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ موت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، موت کو بھی موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ آج موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر آواز لگائے گا فرشتہ اے جنتیوں تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو، تمہیں مرنا نہیں ہے، اور اے جہنمیوں تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہو، تمہیں بھی مرنا نہیں ہے۔ یعنی نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ اعلان سننے کے بعد جنتی لوگ تو خوش ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو نعمتوں میں ہوں گے، اور جہنمی لوگ افسوس کے مارے کہیں گے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جلتے جلتے ایک دن ہمیں موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے، لیکن اب تو موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اب ہمارے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے، مجھے موت بھی نہیں آنی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزما لے، تمہیں جانچ لے، پرکھ لے، امتحان لے لے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھائی کی ہوگی، پیپر دیے ہوں گے، پیپر ہوا، چلیے بھائی آپ کا پیپر ختم ہو گیا، رزلٹ کب ملے گا؟ رزلٹ کل ملے گا۔ رزلٹ کب ملے گا؟ رزلٹ 10 تاریخ کو ملے گا، چلیے جائیے۔ رزلٹ کب ملے گا؟ 1 مہینے بعد ملے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بتا دیا جاتا بعد میں آئے گا رزلٹ، بعد میں لیجیے گا۔ یہاں آپ امتحان لے رہے ہیں، رزلٹ یہاں نہیں مل رہا ہے، رزلٹ آپ کو آخرت میں ملے گا، نامہ اعمال کی شکل میں ملے گا۔ آپ کیسی کاپی بھر رہے ہیں، کتنا لکھ کر آ رہے ہیں، کتنا کر کے جا رہے ہیں، یہ رزلٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ آپ پاس ہیں، فیل ہیں، وہاں ملے گا یہ رزلٹ۔ اس وقت آپ امتحان کے اندر، ہم اس امتحان کی کوئی تیاری کر رہے ہیں، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزما لے، تمہیں جانچ لے، تمہیں پرکھ لے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے کہا کہ بہترین عمل، اب بہترین عمل ہوتے کیا ہے؟ بہترین عمل وہ ہے جس پر اللہ کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، اللہ کا فرمان ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اس کو اچھا عمل کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی عمل بنا لیں اور اس کو کہیں یہ اچھا عمل ہے، وہ اچھا عمل نہیں ہے، بھلے ہی ہمیں کتنا اچھا عمل لگ رہا ہو۔ قرآن پڑھنا اچھا کام ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر اسی قرآن کو آپ رکوع میں پڑھنے لگے، نماز کی حالت میں، بتائیے اس پہ ثواب ملے گا؟ یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں آپ؟ تو اچھا عمل وہ نہیں جو آپ کو لگ رہا ہے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کا آخری جملہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، آپ کوئی اس میں محمد رسول اللہ بھی بڑھا دے، کہنے لگے نہیں یار یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، کلمہ بھی میں نے پورا کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پورا ہو گیا، بتائیے اذان صحیح ہوگی؟ صحیح مانی جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن شریعت کو نہیں اچھا لگ رہا ہے۔ وہ جو شریعت کو پسند آئے وہ اچھا عمل ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اللہ نے احسن عملہ کہا ہے، اکثر عملہ نہیں۔ احسن عملہ کے معنی ہوتا ہے بہترین عمل، اور اکثر عملہ کا معنی ہوتا ہے زیادہ عمل۔ اللہ کو بہترین عمل پسند ہے، زیادہ نہیں۔ یعنی اللہ کی نظر میں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی نہیں۔ آج ہم بھی بازار میں جاتے ہیں تو اچھی سے اچھی کوالٹی کا سامان ڈھونڈتے ہیں، اچھی سے اچھی کوالٹی ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے اور بڑھیا مل جائے، اس سے اور اچھی مل جائے۔ اللہ رب العالمین کو بھی اچھے اعمال پسند ہے، اللہ کی نظر میں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی نہیں۔ مثال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، 3 وتر ہوا کرتے تھے، 11 رکعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسن عمل ہے۔ لیکن ابھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک رات میں پورا قرآن مکمل کر رہے ہیں، پورا قرآن ختم کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسن عملہ نہیں، یہ اکثر عملہ۔ اللہ کو احسن عملہ پسند، اکثر عملہ نہیں۔ اللہ کی نظر میں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟
سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے، تو اللہ نے کیوں پیدا کیا دنیا کے اندر؟ اس لیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، میرے سامنے لایا جائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، قرآن کریم کی پہلی آیت کون سی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، فٹاک سے بتا دیں گے، مجھے معلوم ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ قرآن کریم کی نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت کون سی ہے، تو شاید کچھ لوگ بتا پائیں، اگر نہیں تو میں بتاتا ہوں وہی آیت جو میں بار بار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ کتنا بڑا حکیم ہے، اس نے اپنے قرآن کے اندر جو سب سے آخری آیت نازل فرمائی، اس آخری آیت کے اندر بھی انسانوں کو آخرت یاد دلا دی۔ اے میرے بندو، جب تم میرے پاس میں آنا تو اس آخرت کی تیاری کر کے آنا۔ آخری آیت کے اندر آخرت کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ جب انسان کسی کو کوئی بات بتاتا ہے جو سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے، جو سب سے اہم نقطہ ہوتا ہے، جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے، اس کو سب سے لاسٹ میں بتاتا ہے تاکہ پچھلی والی باتیں اگر اس کے ذہن سے نکل بھی جائیں، لیکن یہ جو میں آخر میں بتا رہا ہوں کم سے کم یہ تو اس کو یاد رہ جائے گی۔ اللہ نے آخری قرآن کریم کی آخری آیت کے اندر آخرت کا ذکر فرما دیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو جن سے تم سارے کے سارے لوگوں کو جس دن اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اچھا، اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا تو ہوگا کیا وہاں پر؟ آگے اللہ فرماتا ہے ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر تمہاری ہر چیز کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہاری کرتوتوں کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تم دنیا کے اندر جیسے بھی گئے ہوگے، جیسے بھی زندگی گزار کے گئے ہوگے، ثم توفا کل نفس ما کسبت، ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر نیک بن کے زندگی گزاری ہوگی تو اس کا بھی پورا پورا بدلہ ملے گا، اگر گنہگار بن کر بد کردار بن کر، اگر بددین بن کر دنیا سے زندگی گزار کے گئے ہوگے، وہاں بھی اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اے اللہ ذرا مجھے بتا تو صحیح کس طریقے سے پورا پورا بدلہ ملے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج کی رات کا وقت ہے، انسان اپنے کمرے کے اندر ہے اور لائٹ بھی بند ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، انسان لیٹا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچ رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، انسان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا جا رہا ہے اور آخر میں سوچتا ہے اے اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اے میرے پروردگار میں نمازی بھی نہیں ہوں، میں روزے دار بھی نہیں ہوں، میں حاجی بھی نہیں ہوں، اے اللہ میں قرآن بھی نہیں پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی مجھ سے نہیں ہوتی ہے، اے اللہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کون سا گناہ ایسا ہے جو میں نے کیا نہیں ہے؟ یہی سوچ رہا ہے اور یہی سوچتے سوچتے وہ اللہ سے ڈر گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کسی کو پتہ نہ چلا۔ اور جب وہ سویا اور سونے کے بعد میں جب وہ اٹھا اس کی زندگی چلتی رہی، آج وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتا میرے بندے تو کیا لے کر میرے پاس میں آیا ہے؟ کون سی چیز تیرے پاس میں؟ انسان چپ چاپ کھڑا ہے، پروردگار میرے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ کہے گا میرے بندے تیرا وہ سجدہ تو نے اندھیری رات میں میرے سامنے کیا تھا، تیرا وہ رونا تو اندھیرے رات میں اور اپنے کمرے کے اندر لائٹ بجھا کر سارے لوگوں سے چھپ کر تو میرے سامنے رویا تھا، یہ دیکھ میرے بندے آج تیری وہ نیکی بھی یہاں پر حاضر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کر کے جاؤ گے اللہ اس کو تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا
ترجعون فیہ الی اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان گناہ کرتا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ چلو میرے شہر کے اندر لوگ دیکھیں گے تو میری بدنامی ہوگی، شہر سے باہر جا کر گناہ کرتے ہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ کوئی سوچ رہا ہے دن کے اجالے میں اگر گناہ کریں گے تو لوگ دیکھ لیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، رات کا اندھیرا ہونے دو تب گناہ کریں گے۔ شہر میں کرو، شہر سے باہر کرو، یا اندھیرے میں کرو یا اجالے میں کرو، کسی بھی وقت بھی گناہ کیا ہوگا، اللہ کی نظر سے کوئی گناہ بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، اللہ کا قیامت کے دن اس کو بھی تمہارے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر چیز کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کون سے گناہ کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ نوجوانوں ذرا غور سے سنو، آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور نوجوان تو چھوڑیے، لڑکوں کو تو چھوڑیے، آج لڑکیوں کے ہاتھ میں بھی ان کے ماں باپ نے موبائل پکڑا دیا۔ آج نہ ماں کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ باپ کو کوئی فرق پڑتا ہے، لڑکیاں بھی موبائل چلا رہی ہیں، لڑکے بھی موبائل چلا رہے ہیں، اور ان موبائلوں کے ذریعے سے کتنی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی ڈھکی اور چھپی بات نہیں ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل پر ایک ٹچ کرنے سے، موبائل کے اوپر ایک بار ٹچ کرنے سے دنیا کی ساری اچھی چیزیں بھی کھل سکتی ہیں اور دنیا کی ساری بری چیزیں بھی کھل سکتی ہیں۔ آپ کیا کھولتے ہو؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کے کیمرے سے نہیں بچ سکتے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر چیز کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، آنے والے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ آنے والا دن سمجھتے ہیں آپ؟ آج جمعے کا دن ہے، اگلا دن ہفتہ ہے، شنیچر کا دن ہے، یہی دن نا؟ نہیں، اس کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ آنے والے دن کی بات نہیں، یہ اس آنے والے دن کی بات چل رہی ہے کہ جب وہ دن آئے گا پھر اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا۔ ابھی تو جمعے کے بعد شنیچر آتا ہے تو شنیچر کے بعد اتوار بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد سوموار بھی آتا ہے، یہ اس آنے والے دن کی بات چل رہی ہے جب وہ دن آئے گا اس کے بعد پھر کوئی دوسرا دن نہیں آئے گا، اس دن کی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر انسان سوچ لے کہ ہم نے آنے والے دن کی کیا تیاری کی ہے۔ آنے والا دن کون سا ہوگا؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، وہ دن تو ایسا ہوگا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی رشوت اور فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی کسی کی وہاں مدد کر پائے گا۔ اس دن کی بات چل رہی ہے۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آنے والے دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ آج ہماری ساری زندگی دنیا کو حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے، دنیا مل جائے، دنیا بن جائے، دنیا سنور جائے، دنیا اچھی ہو جائے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اور اسی دنیا کے بارے میں اللہ رب العالمین ایک جگہ نہیں کتنی جگہ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، غور سے سنو۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی بڑی پیاری ہے نا، سنیے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
کیا بتایا اللہ نے؟ کھیل اور تماشا بتایا. میں اس کو تھوڑا اور تفصیل سے بتاتا ہوں. موبائل میں گیم ہوتے ہیں، عربی میں جس کو لعب بولتے ہیں، اسی کو کھیل بولتے ہیں، اسی کو گیم بولتے ہیں. موبائل میں گیم کھیلتے ہو نا؟ کھیلتے ہو گے. اس کی اسٹیج ہوتی ہے، ایک اسٹیج پار کی، دوسری اسٹیج پار کی، تیسری اسٹیج، ایک اسٹیج، دوسرا اسٹیج، تیسرا اسٹیج، چوتھا اسٹیج، اور لاسٹ میں جا کے جب گیم پورا ہو جاتا ہے تو لکھ کے آتا ہے گیم از اوور. بولو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ گیم از فنش، جس کو ہم لوگ سادھارن زبان میں کہتے ہیں کھیل ختم. اللہ نے دنیا کی زندگی کو کیا بولا ہے؟ بولو کیا کہا ہے؟ کھیل. اور کھیل ختم ہوتا ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل ہے. اور یہ طریقے سے لاسٹ میں گیم کھیلتے ہیں تو یہ کیا آتا ہے؟ گیم از فنش، گیم از اوور، گیم ختم ہو چکا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی اس کے بھی سیب ہے. بچپنا آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، پھر سیب ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لکھ کے آتا ہے کہ کھیل ختم ہو چکا ہے، گیم از اوور ہو چکا ہے، گیم ختم ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں، آگے اللہ فرماتا ہے واللہب، لہب کے معنی تماشا ہوتا ہے، لعب کے معنی کھیل، اور لہب کے معنی تماشا. یہ تماشا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا، کوئی سیریل دیکھا ہوگا، یا کہیں پڑھا ہوگا، یا کسی نے آپ کو بتایا ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے ڈراموں میں؟ جیسے مان لیجیے کوئی ڈرامہ ہے، اس میں ایک بادشاہ بن گیا، بہت سنا، اس میں کوئی بادشاہ بن گیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو راجا بنا دیا، کسی کو رانی بنا دیا، کسی کو شہزادہ، کسی کو جلاد، کسی کو سپاہی، کسی کو فوجی. ڈراموں میں یہی تو ہوتا ہے نا، سب کو بنا دیا جاتا ہے. لیکن جب وہ 2 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، جتنے بھی ٹائم کا وہ ڈرامہ ہو، جب وہ تماشا ختم ہو جاتا ہے، جب وہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو بادشاہ کا کیریکٹر ادا کر رہا تھا اب وہ بادشاہ نہیں رہتا، وہ اپنے کاسٹیوم سے باہر نکل آتا ہے. جو راجا ہوتا ہے اب وہ راجا نہیں رہتا، کیونکہ ڈرامہ جب تک تھا، تماشا جب تک تھا، تب تک وہ راجا کا پلے کر رہا تھا، راجا بن کر رہ رہا تھا. لیکن ابھی وہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ راجا راجا نہیں رہا، بادشاہ بادشاہ نہیں رہا، رانی رانی نہ رہی، وزیر وزیر نہیں رہا، امیر امیر نہیں رہا، فوجی فوجی نہیں رہا، جلاد جلاد نہیں رہا. اللہ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی بھی ایک تماشا ہے. ہم نے یہاں پر کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو ہم نے وزیر بنا دیا، یہاں پر ہم نے کسی کو امیر بنا دیا، یہاں ہم نے الگ الگ لوگوں کو بنا دیا. لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سارا کا سارا ٹائم ختم ہو جائے گا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس کے بعد تم سارے کے سارے لوگوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. اب جو دنیا میں بادشاہ تھا اب وہ بادشاہ نہیں ہے، اب جو وزیر تھا وہ وزیر نہیں ہے، جو سپاہی تھا وہ سپاہی نہیں ہے، وہ تو اتنی دیر کے لیے تھا. اب یہاں پہ تو سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، تم نے جو کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا. سمجھ میں آیا کچھ؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اتنا ہے بس، کھیل ہے اور تماشا. نوجوانوں سنو ذرا، ایک صحابی رسول ہے، نام ہے جن کا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. نام سنا؟ سنا ہو. ان کے بارے میں ایک بات بتاؤں آپ کو. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر تو سنو. ان کی شکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. اب جب میں نے یہ کہہ دیا کہ ان کی شکل پیارے نبی سے ملتی تھی تو بتاؤ مجھے، کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ صحابی کتنے خوبصورت ہوں گے؟ بولو، ضرورت ہے مجھے بتانے کی؟ جس کی شکل نبی سے ملتی ہو، اللہ اکبر، کائنات کا سب سے حسین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے اگر کسی کی شکل مل جائے تو یہ بتانے کی مجھے ضرورت اب نہیں ہے کہ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. خوبصورت ہے، نوجوان ہے،
اور مالدار بھی ہیں، اتنے مالدار کہ ہم اور آپ اگر کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں اگر پسند نہیں بھی آتا ہے تب بھی سوچتے ہیں لاؤ 6 مہینے تک تو کم سے کم اس کو چلا لیں، اس کے بعد اس کو ہٹا دیں گے۔ کوئی 1 سال تک بھی چلاتا رہتا ہے، کوئی 2 سال تک بھی اپنے کپڑوں کا استعمال کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ وہ نوجوان ہیں، ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیا کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ ساری زندگی دوبارہ پھر اس کپڑے کو پہنتے نہیں تھے، اتنے مالدار۔ خوبصورتی کتنی وہ میں نے آپ کو بتا دی، مالداری کتنی یہ میں نے آپ کو بتا دی، اور نوجوان صحابی۔ مورخین نے لکھا ہے، ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا، جس گلی سے یہ نکل جایا کرتے تھے اور بعد میں جب کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو پتا کر لیتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے، کیونکہ مکہ کے اندر ان سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی لگاتا ہی نہیں تھا، اس خوشبو کو سونگھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر یہاں سے نکلے ہوں گے۔ کتنے امیر، کتنے خوبصورت۔ ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیں ساری زندگی نہیں پہنتے تھے۔ ہم لوگوں کے پاس میں کپڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ڈیلی یوز میں یہ کپڑے پہنیں گے، یہ جوتے پہنیں گے، یہ چپل پہنیں گے، کہیں شادی میں جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے تو یہ والے پہنیں گے۔ بولو ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ ہاں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ والے جن کپڑوں کو فنکشن، شادی اور کسی پارٹی اور کسی دوسرے خاص موقعوں پر پہنتے تھے، یہ ڈیلی یوز میں اس کو استعمال کرتے تھے، روزانہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ لاش ٹان رہی ہوگی، کیا نازو انداز رہا ہوگا مصعب بن عمیر کا۔ لیکن یہ کب تک تھا؟ یہ جب تک تھا جب تک دنیا کی حقیقت اور زندگی کا مقصد معلوم نہیں تھا۔ آج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور یہ معلوم ہوا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا، زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وزینت وتفاخر، آپس میں زینت اختیار کرنے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے، مال میں اولاد میں بڑھ جانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج دنیا کی زندگی سمجھ میں آ گئی، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہی وہ صحابی ہیں مصعب بن عمیر، پیارے نبی نے دیکھا آج جسم کے اوپر ایک پرانی سی چادر ہے اور وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے، اس پہ جگہ جگہ سے پیبند لگے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی کی نظر پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ مکہ کا وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ کوئی ناز و انداز کے اندر مکہ کے اندر رہتا نہیں تھا، آج اس کی حالت تو دیکھو۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی دوڑے آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مصعب بن عمیر کا انتقال ہو چکا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، چادر چھوٹی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی جب سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور جب پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کرے؟ ان غصیہ بہارات ہو بدت رجلا ہو وَإِنْ غُصِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، بخاری کے الفاظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میرے ساتھی کے سر کو ڈھانک دو اور پیروں کے اوپر گھاس رکھ دو اور اسی حالت میں ان کو دفن کر دو۔ آج زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا، زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، اللہ کو راضی کرنا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام زندگی ہے۔ ثم توفا کل نفس ما کسبت، ہر چیز کا پورا بدلہ دیا جائے۔ یہ مال کام نہیں آئے، یہ اولاد کام نہیں آئے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے تمہارا مال، تمہاری اولادیں تم کو اللہ سے قریب نہیں کر پائیں گی، الا من آمن وعمل صالحا،
ہاں اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، قیامت کے دن تم اللہ کے قریبی بننا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، الا من آمن وعمل صالحا، تو ایمان لے کر آنا اور نیک عمل کر کے دنیا سے آنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولادیں تو صرف دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ہاں اللہ کے پاس میں جو باقی رہنے والا ہے وہ تمہارے نیک اعمال ہے۔ تو ابھی کو سمجھ میں آیا کہ دنیا کے اندر ہمیں کیوں بھیجا گیا؟ آخرت کی تیاری کرنے سے۔ ہم آئے یہاں سے صرف اس لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم دنیا کی تیاری کر رہے ہیں، ہم آخرت کی نہیں دنیا کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم جتنا دنیا کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں اس کا 5% بھی کبھی ہم نے سوچا کہ آخرت کی بھی کچھ تیاری کر لیں؟ 5% چھوڑیے، کتنے تو ایسے ہیں 1% بھی نہیں سوچتے اس کے بارے میں۔ وہ ایک جگہ میں نے ایک بار تقریر میں کہا تھا، وہ تقریر ہماری YouTube پر موجود ہے، میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سب کو 24 گھنٹے دیے۔ آپ نے کل 24 گھنٹے گزارے ہوں گے، میں نے بھی گزارے، ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے 24 گھنٹے گزارے اللہ نے آپ کو 18 گھنٹے دیے، ایسا تو نہیں ہے۔ 24 گھنٹے آپ نے بھی گزارے، 24 میں نے بھی گزارے، سارے لوگ جو کل موجود تھے دنیا کے اندر سب نے 24 گھنٹے گزارے۔ اگر میں آج سے پوچھوں آپ نے ان 24 گھنٹوں میں کیا کیا؟ کھانا کھایا، پانی پیا، سوئے، بیوی بچوں سے ملے، کام کیا، کاروبار کیا، سارے کام کیے، کوئی ایک نیک کام کیا؟ پورے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، انسان ایک نیک کام بھی نہیں کر پاتا۔ بولو ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ تیاری ہے آخرت، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ ہم دنیا کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو، وہ ترمذی کی روایت ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصخرۃ المیتہ، اس مردار بچے کے پاس میں جا کر کھڑے ہو گئے، آپ اس کے پاس رک گئے، اس مردار بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرید کر کیا کریں گے، یہ تو مرا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ چلو میں سستا لگا دوں گا، کم پیسوں میں دے دوں گا، کم پیسوں میں لے لو۔ کہا اللہ کے نبی یہ تو کم پیسوں میں بھی میرے لیے مہنگا ہے، میرے کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے 1 درہم کا ہی خرید لو۔ کہا اللہ کے نبی اگر یہ آپ مجھے فری میں بھی دے دے تب بھی یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مرا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جس طریقے سے تمہاری نظر میں اس مرے ہوئے بچے کی، بکری کے مرے ہوئے بچے کی تمہاری نظر میں کوئی ویلو، کوئی اہمیت نہیں ہے، فالدنیا اہون علی اللہ من ہذہ، اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں اسی طریقے سے دنیا کی بھی کوئی ویلو نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اس کی بھی کوئی ویلو نہیں، جیسے تمہاری نظر میں اس کی کوئی ویلو نہیں۔ اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی اللہ اپنے نافرمان بندوں کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں پینے دیتا۔ ویلو ہی نہیں ہے تو جو چاہو جو کرو، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جیسا چاہے رہے، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو ڈھونڈنا مت یہ چیز ہماری ہے، ایسی تو ہوتے نا ہم لوگ۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی ویلو نہیں، تو ہمیں بھیجا کس لیے گیا؟ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی فکر کیجیے، دنیا تو کٹ ہی جائے گی،
یہ تو کٹی جائے گی، تو سب کی کٹتی ہے۔ 20 سال 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال ہنس کر رو کر کسی نہ کسی طریقے سے کٹی جاتی ہے، امن سے، سکون سے، خوف سے، دہشت سے، کسی بھی طریقے سے کٹے گی، لیکن فکر تو آخرت کی کرنی ہے۔ اور آخرت اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کیا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے، فرمایا مد دنیا بالآخرت الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم، تم میں سے کوئی آدمی سمندر کے اندر، دریا کے اندر اپنی انگلی ڈالے، سمندر کے اندر، دریا کے اندر اپنی انگلی کو ڈالے، اور جب اس نے انگلی کو باہر نکالا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُونَ، تو وہ اپنی انگلی کو دیکھے کہ انگلی میں کیا لگا ہوا ہے۔ اس انگلی کے اوپر جو 2 بوندیں 3 بوندیں یا 1 بوند پانی کی آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں سنو، یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے، جو 1 بوند یا 2 بوند تمہاری انگلی میں لگ گئی ہے، یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے، اور جو سامنے چھانٹے مارتا ہوا سمندر تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہاری آخرت کی زندگی ہے۔ اس آخرت کی زندگی کو بناؤ اور اس دنیا کی زندگی کے چکر میں اس آخرت کو برباد نہ کرو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر چیز کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی چیز بچے گی نہیں۔ آج ہماری نظر میں صرف دنیا رہتی ہے، ہائے دنیا، ہائے مال کیسے آئے، مال کیسے کمایا جائے، مال کیسے بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں لو ان لابن آدم وادیین من مال، یہ انسان تو اتنا بے صبر ہے، اگر اس کو اللہ رب العالمین 2 وادیاں بھر کر بھی مال دے دے، اور ایک روایت کے اندر آیا وفی روایت من ذهب، اگر اللہ رب العالمین اس انسان کو 2 وادیاں بھر کے سونا بھی دے دے، پھر بھی اس انسان کی بھوک مٹ نہیں سکتی، اس کا لالچ ختم نہیں ہو سکتا، پھر یہ کیا کرے گا لا حب ان یکون معهما ثالث، یہ تیسری وادی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جائے گا، اور یہ سوچے گا کہ یہ تو 2 وادیاں ہیں، چلو آگے چل کر دیکھتے، ہو سکتا ہے کہ ایک وادی اور پیسوں سے، مال سے، سونے سے بھری ہوئی مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بیدل سناتے ہوئے فرمایا ولا يملأ نفسه الا التراب، انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، انسان کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ لالچ ہے انسان کے اندر، چاہتا ہے کہ ملے، زیادہ آئے، لیکن یہ زیادہ آپ کے سر میں سوار نہ ہو جائے۔ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں، لیکن دنیا ہی کے لیے سب کچھ اپنا مٹا دینا یہ غلط بات ہے۔ پیسہ ہونا کوئی غلط بات نہیں، پیسہ کمانا بھی کوئی غلط بات نہیں، لیکن دنیا ہمارے دماغ میں گھس جائے، دنیا ہمارے دل میں گھس جائے، اس دنیا کو اپنے ہاتھ پر، اپنے پیروں پر، اپنے قدموں پر رکھو، اور آخرت کو اپنے سینے پہ، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جگہ دو، یہ ہے اصل میں۔ ہم کیا کرتے ہیں 1 وادی 2 وادی 3 وادیاں، مال 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 کیسے بڑھے گا، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورت سنی ہے نا، نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، مشہور سورت ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تمہاری زیادتی نے، یہ تمہارے مال کی زیادتی نے، کہ زیادہ مل جائے، زیادہ مل جائے، الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، تمہیں برباد کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، یعنی تم مر گئے، قبروں کے اندر آ گئے۔ تو یہ بہت خراب چیز ہے، مال 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 کیسے بڑھے، کیسے بڑھے، کیسے بڑھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا،
देखो वही आयत पर जरा गौर कर लो, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत, फिर तुम जो भी करके गए होगे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ये इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो जाएगा, अब रिजल्ट मिलेगा। दुनिया अमल करने की जगह थी, दुनिया तैयारी करने की जगह थी, अब यहाँ पर रिजल्ट मिलने की जगह है, ये अमल करने की जगह नहीं है। अब ये रिजल्ट दिया जाएगा, अब ये रिजल्ट हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। नामा अमल हाथ में आ गया। या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, अब कहेगा ये कौन सा रिजल्ट मुझे दे दिया गया, ये कौन सी किताब मुझे दे दी गई, ये कौन सा नाम अमाल मुझे दे दिया गया। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसमें तो कोई छोटा गुनाह भी नहीं बचा है, इसमें तो कोई बड़ा गुनाह भी नहीं बचा है। इल्ला अहसाहा, मगर इसके अंदर लिख दिया गया है। ववजदू मा अमिलू हाजिरा, जो करके गया होगा सब देख। एक बात बताऊं आपको, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैमरा काम कर रहा है। हम लोग कैमरे लगाते हैं ना तो लोग कितना संभाल के रहते हैं। कुछ लोगों को पता चल जाए यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो छींकते भी बड़े संभाल के, खांसी भी आती है तो बड़े संभाल के खांसते क्यों, कैमरा लगा, कोई देख ना रहा है ना। लोग कहेंगे कैसा आदमी है, बराबर तमीज है, इसको तो छींकने का भी तमीज नहीं, इसको तो खांसने का भी तमीज नहीं। उस कैमरे के डर से इतनी अपने अंदर तमीज पैदा करने की कोशिश करते हो और सही से रहने की कोशिश करते हो। ये दुनिया के कैमरे हैं, इनकी फाइलें खराब हो सकती है, इनकी फाइलें करप्ट हो सकती है, इन कैमरों की नजर से बच भी सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कैमरे से बच नहीं सकते। ववजदू मा अमिलू हाजिरा, जो करके गए होगे सब पाओगे। उस कैमरे से बचने की कोई तदबीर हमारे पास। और एक आखिर बात मैं आपको बताता हूँ, आखिरत के ताल्लुक से बात चलिए। नामा अमाल हाथ में आएगा, कहेगा ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, हाय हाय हमारी बर्बादी, ये क्या मेरे हाथ में पकड़ा दिया गया, ये कौन सी किताब दे दी गई, कौन सा रिजल्ट दे दिया गया। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, इसमें ना कोई छोटा गुनाह बचाए ना कोई बड़ा गुनाह बचाए। इस आयत पर गौर करने की बात है। आज हम बड़े गुनाह को सिर्फ बड़ा गुनाह समझते हैं, छोटे गुनाह को गुनाह नहीं समझते, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि उसमें सगीरतन वला कबीरतन, ला सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, उसमें छोटा भी मौजूद होगा बड़ा भी मौजूद होगा। इसलिए जितना बड़े से बचने की कोशिश करते हैं उतना छोटे से भी बचने की कोशिश करो। यूं समझ लो कि बड़े गुनाह जहन्नम के अंगारे हैं और ये छोटे गुनाह जहन्नम की चिंगारी, और एक ही चिंगारी इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, महल के बराबर। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों भेजा? आखिरत की तैयारी के लिए। तो दुनिया को अपने दिमाग से निकालो, आखिरत को अपने दिमाग और दिल के अंदर जगा दो और उसकी तैयारी करने की कोशिश करो। अब एक आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूँ। जब ये नाम अमाल हाथ में मिलेगा, अब अफसोस होगा और अफसोस की वजह से कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश ये मुझे दिया ही न गया होता, वलम अदरी मा हिसाबिया, और मेरा हिसाब किताब न लिया गया होता। या लैतहा कानतिल कादिया, और काश मेरी मौत ने मेरा काम तमाम कर दिया होता और आज मुझे अल्लाह के सामने खड़ा न किया गया होता। या लैतहा कानतिल कादिया, और काश मेरी मौत ने मेरा काम तमाम कर दिया होता। हलक मा अगना अन्नी मालिया, आज मेरा माल मेरे काम नहीं आया। हलकानी सुल्तानिया, आज मेरी हुकूमत मेरे काम नहीं आई, मेरा ओहदा मेरे काम नहीं आया, मेरा रौब मेरे काम नहीं आया। हलकानी सुल्तानिया या लैतहा कानतिल कादिया, जब मैं पहली बार मरा होता उसी मौत ही ने मेरा काम तमाम कर दिया होता और आज मुझे अल्लाह के सामने खड़ा न होना पड़ता। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत, लेकिन अल्लाह के सामने तो खड़ा होना है और हर चीज का वहां पे पूरा पूरा बदला मिलना है। तो आखिरत की तैयारी कीजिए,
اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیے، آخرت کی تیاری کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ صحابہ کرام کی زندگیوں کی سے آپ کو میں مثال دیتا کہ وہ کس طریقے سے آخرت کی تیاری کرتے تھے اور کس طریقے سے ان کو آخرت کی فکر حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔